अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुजाहिद खटक। मौजूदा सियासी सूरत हाल में नवाज़ शरीफ साहब का किरदार बुनियादी और मरकज़ी अहमियत हासिल कर गया है। यही वजह है कि आजकल उनके बारे में ज़्यादा बात हो रही है। अगर सियासी सूरत हाल को देखें और मुआशी सूरत हाल को देखें तो मुल्क बर्बादी के दहाने पे खड़ा हुआ है, दिवालिया होने की बातें चल रही हैं। और इसके अलावा तमाम तज्ज़ियाकार इस बात पे तकरीबन मुत्तफ़िक़ हैं कि पाकिस्तान को अगर मौजूदा बहरान से निकालना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि नए इलेक्शन फ़ौरी तौर पे कराए जाएं। इसके बावजूद मियाँ नवाज़ शरीफ साहब इस बात पे तुले हुए हैं, इस बात पे इसरार कर रहे हैं कि उनकी हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। तो जानने की कोशिश करते हैं कि वो क्या सोच रहे हैं, वो क्यों ऐसा चाहते हैं, इसके पीछे वजह क्या है। कहते हैं ना, देयर इज़ अ मेथड इन दिस मैडनेस। तो उस मेथड को हम दरियाफ्त करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ये समझ लें कि मौजूदा मुआशी सूरत हाल ऐसी है जिसको अगले 10-12 महीने में ठीक नहीं किया जा सकता। इसके सिर्फ जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं उनको दुरुस्त करने में 2-3 बरस लग जाएंगे और ये 2-3 साल आवाम के लिए बहुत भारी होंगे। तो जबकि मौजूदा हुकूमत के पास सिर्फ 10-11 महीने हैं और इस दौरान मज़ीद हालात ख़राब होंगे, महंगाई बढ़ेगी और उसके अलावा पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी, बिजली की कीमत बढ़ेगी और बहुत सारे मसाइल होंगे जिसकी वजह से हुकूमत की मकबूलियत मज़ीद कम होगी और इमरान ख़ान की मकबूलियत मज़ीद बढ़ेगी। और इसके ये सब कुछ जानते हैं, ये मियाँ नवाज़ शरीफ साहब भी जानते हैं। इसके बावजूद वो इस बात पर बिल्कुल अड़े हुए हैं कि हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। मौजूदा हुकूमत के आगे कुआं और पीछे खाई है। कुआं इस तरह है कि हुकूमत ने अगर मुल्क को दिवालिया होने से बचाना है तो उसको IMF के पास जाना पड़ेगा और IMF के पास जाने का मतलब है उनकी सख्त और कड़ी शराइत माननी पड़ेंगी, जिसके नतीजे में अशराफिया का तो इतना प्रॉब्लम नहीं होगा लेकिन आवाम के लिए बहुत मुश्किलात होंगी। पेट्रोल महंगा हो जाएगा, बिजली का बिल महंगे हो जाएंगे, इसके अलावा अशियाए खुर्द व नोश जो हैं वो महंगी हो जाएंगी। तो आवाम के लिए बहुत बुरी हालत होगी और नून लीग की जिस गैर मकबूलियत की जिस सतह पे इस वक्त खड़ी है उससे मज़ीद नीचे गिर जाएगी। ये अगले 10 माह की 11 माह की हम बात कर रहे हैं। तो ये हो गया कुआं। खाई इस तरह है कि अगर हुकूमत IMF की बात नहीं मानती तो मुल्क दिवालिया होता है। दिवालिया होने का आपको पता है कि उसके नतीजे में और भी संगीन मसाइल शुरू हो जाएंगे, आवाम को मज़ीद मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। तो बहुत से मुल्क तो इस दिवालिया होने की सूरत में टूटने के करीब आ जाते हैं, खुदा न खास्ता। ये भी मसाइल होते हैं। अब ये सारी सूरत हाल मियाँ नवाज़ शरीफ साहब के सामने है और बहुत से समझदार लोग यही कह रहे हैं कि हुकूमत को फ़ौरी तौर पे इलेक्शन का ऐलान करना चाहिए, लेकिन वो नहीं कर रहे। तो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह वो सबक हैं जो उन्होंने 90 की दहाई में सीखे हैं। 90 की दहाई में उन्होंने एक बार सदर इसाक खान के सामने नो कहा था या एब्सोल्युटली नॉट कहा था और उसके नतीजे में उन्हें बेपनाह अवामी मकबूलियत हासिल हुई थी। लेकिन वो अवामी मकबूलियत उनके किसी काम नहीं आई थी, उन्हें हुकूमत भी छोड़ना पड़ी थी और अगले इलेक्शन में वो इलेक्शन भी हार गए थे, पीपल्स पार्टी की हुकूमत आ गई थी। तो वहाँ से उन्होंने एक सबक सीखा है कि पाकिस्तान में ढेर सारे छोटे बड़े पावर सेंटर्स हैं। जब तक आप इन पावर सेंटर्स को कंट्रोल नहीं कर लेते, आपकी जो अवामी मकबूलियत है वो आपके किसी काम की नहीं है। वो इंतखाबात आपको नहीं जितवा सकती, क्योंकि पाकिस्तान में फेयर इलेक्शंस का कंसेप्ट नहीं है। इलेक्शन के नतायज ताकतवर हलकों और पावर पॉलिटिक्स के जो खिलाड़ी हैं उनके ख्वाहिशात के मुताबिक नतायज आते हैं। तो इसलिए उन्हें कोई परवाह नहीं है अगले 10-11 माह में उनकी हुकूमत या उनकी जमात की मकबूलियत बढ़ती है या घटती है। उनकी पूरी कोशिश है कि जो ताकत के बड़े बड़े खिलाड़ी हैं उनको अपने काबू में कर लें। छोटे खिलाड़ी जैसे वकला हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, छोटी निचली अदालतों के जजेज़ हैं, कारोबारी हजरात हैं, सनतकार हैं, इन सब को तो वो, या मीडिया हाउसेस हैं, इनको वो अपने कंट्रोल में ले चुके हैं। अब 2 बड़े सेंटर उनके सामने हैं, एक अदलिया और एक फ़ौज। अगर ये उनके साथ हो जाएं तो फिर उनकी मकबूलियत जितनी भी कम हो जाए वो समझते हैं कि वो इलेक्शन अगला जीत जाएंगे। इसलिए अब अगले साल अगस्त में या सितंबर में चीफ़ जस्टिस ने तब्दील होना है, काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने जस्टिस बनना है
اور قاضی فائد عیسیٰ صاحب کے متعلق ایک عمومی تاثر ہے یا نون لیگ یہ سمجھتی ہے کہ وہ ان کی حامی ہے۔ تو نواز شریف صاحب چاہتے ہیں کہ جب نیکسٹ الیکشن ہوں اس وقت چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہوں۔ یہ بظاہر میرا ایک اندازہ ہے، میں ان کی سوچ کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو ایک ان کا ٹارگٹ یہ ہے کہ عدلیہ ان کے ساتھ ہو، جیسے 2013 میں افتخار چودھری ان کے ساتھ تھے تو الیکشن وہ جیت گئے تھے، جس کو صدر زرداری نے کہا تھا کہ یہ آروز کا الیکشن ہے۔ تو اور عمران خان نے بھی اس پہ سنگین دھاندلی کے الزامات لگائے تھے، اگرچہ اس پہ پھر پروب کوئی نہیں ہوئی تھی، لیکن انہوں نے الیکشن جیت لیا تھا اور تقریباً 2/3 اکثریت حاصل کر گئے تھے۔ اب بھی وہ یہی کوشش کر رہے ہیں کہ جس وقت نئے الیکشن ہوں اس وقت عطا محمد بندیال صاحب نہ ہوں بلکہ قاضی فائز عیسیٰ وہاں بیٹھے ہوں، تاکہ وہاں سے انہیں جتنی بھی سہولت مل سکتی ہے مل جائے۔ دوسرے نمبر پر پھر سب سے پاورفل جو عہدہ ہے وہ آرمی چیف کا ہے۔ اب آرمی چیف کے معاملے پہ وہ مسلسل ان کی ایک ٹسل چل رہی ہے۔ بظاہر تو یہی لگتا ہے کہ جنرل باجوہ کے ساتھ بھی وہ مقابلے پر آ گئے ہیں اور ان کی بات نہیں مان رہے۔ ان کو سمجھانے کی بھی کوشش کی گئی ہے، بہت لوگوں نے پیغامات پہنچائے ہیں، لیکن وہ کسی صورت نہیں چاہتے۔ وہ اپنی مرضی کا آرمی چیف چاہتے ہیں، کیونکہ اگلے الیکشن میں اگر آرمی چیف بھی ان کے ساتھ ہو گیا تو پھر وہ سمجھتے ہیں کہ ہر صورت میں وہ الیکشن جیت جائیں گے۔ تو ملک کی معاشی حالت خراب ہو جائے، عوام تنگ ہوں، عمران خان مزید مقبول ہو جائے، انہیں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ اگر عدلیہ ان کے ساتھ ہوگی اور فوج ان کے ساتھ ہوگی یا اسٹیبلشمنٹ جس کو کہتے ہیں ان کے ساتھ ہوگی، تو ممکنہ طور پر عمران خان کو انتخابی سیاست سے بے دخل بھی کیا جا سکتا ہے۔ ان کے خلاف کیس کوئی فارن فنڈنگ جسے کہتے ہیں یا کوئی اور کیس توشہ اور مزید بھی وہ نکال سکتے ہیں، کسی پریٹیکسٹ پہ کسی بہانے پہ وہ انہیں سیاست سے بے دخل کر سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے بھی انہیں طاقت کے یہ دو بڑے مراکز کی ضرورت ہے، اس کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور ممکنہ صورتحال بھی ان کے ذہن میں ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر کچھ بھی نہ ہو سکا، آرمی اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ ان کے ساتھ ہوئی، پھر بھی وہ اگر الیکشن عمران خان صاحب جیت جاتے ہیں اپنی عوامی مقبولیت کے زور پہ، تب بھی انہیں اتنی بڑی اکثریت عمران خان کو حاصل نہیں ہو سکے گی کہ وہ آئین میں ترمیم کر سکیں یا وہ کوئی بنیادی فیصلے کرنے کی طاقت ان کے پاس ہو۔ وہ یا تو مخلوط حکومت بنائیں گے یا کمزور سی حکومت ہوگی جس میں چند ووٹوں کے ہیر پھیر سے ان کی حکومت ختم ہو سکتی ہے۔ ایک پوائنٹ ان کے ذہن میں یہ ہے، کیونکہ موجودہ جو صورتحال ہے اس وقت جتنے بھی ضمنی الیکشن ہوئے ہیں ان میں تقریباً 80% عمران خان نے جیتے ہیں۔ اگر جنرل الیکشن میں بھی وہ 66% جیت جاتے ہیں، وہ تو 2/3 اکثریت ہوتی ہے، وہ تو 3/3 اکثریت کا بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ جیت سکتے ہیں۔ لیکن اگر طاقت کے مراکز ان کے ساتھ ہوں گے تو وہ پھر کرٹیل کر دیں گے عمران خان کی مقبولیت کو، وہ اس کو کم کرتے جائیں گے۔ ان کی سیٹیں فرض کریں 170-72 ہونے چاہیے تو وہ 180 لے جائیں گے۔ تو 8-10 لوگوں کو کسی بھی وقت ادھر ادھر کرنا مشکل نہیں ہوتا حکومت گرانے کے لیے۔ یہ دوسرا پوائنٹ ان کے ذہن میں ہے۔ تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اگر فوج کے ساتھ جو اس وقت آج کل ان کی ٹسل چل رہی ہے، اگر اس میں ان کی حکومت چلی جاتی ہے تو وہ ووٹ کو عزت دو کا نعرہ جو ہے اس کو پھر سے وہ توانا کر سکتے ہیں، زندہ کر سکتے ہیں۔ اس طرح وہ سمجھتے ہیں کہ کسی حد تک اپنی کھوئی ہوئی مقبولیت بھی حاصل کر لیں گے۔ مطلب الیکشن بھی جلدی ہو جائیں گے، جو الیکشن جلدی ہونا نون لیگ کے حق میں ہے، کیونکہ جتنا لیٹ کریں گے ان کی مقبولیت کم ہوتی جائے گی۔ لیکن وہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی طرف سے حکومت عمران خان کے دباؤ کے تحت ہم کسی صورت بھی یہ نئے الیکشن کا اعلان نہ کریں، اس سے بہت زیادہ نقصان ہوگا۔ وہ چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے ٹکراؤ ہو، اس کے نتیجے میں ہماری حکومت ختم ہو، ہم مظلوم بنیں، ہمیں ہمدردی کا ووٹ ملے، ووٹ کو عزت دو کا ہم نعرہ لگائیں، اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانے کو پھر سے زندہ کریں، اس طرح اپنی کھوئی ہوئی مقبولیت کچھ حاصل کر لیں۔ یہ ایک اور امکان ان کے ذہن میں ہے، کیونکہ جب آپ سیاست میں آتے ہیں تو شطرنج کی بازی کی طرح آپ نے کئی چالیں ذہن میں رکھنی ہوتی ہیں کہ اگر یہ ہو گیا تو یوں ہوگا، وہ ہو گیا تو اس طرح ہو جائے گا۔ تو وہ سارے امکانات اس وقت اپنے سامنے شطرنج کی بازی سجا کے اس میں سارے امکانات کو ذہن میں رکھے ہوئے ہیں۔ ایک اور بات بھی ان کے ذہن میں ہوگی کہ اگر عمران خان انتخابات جیت جاتے ہیں تب بھی معاشی صورتحال جس طرح ملک کی ہے، انہیں کم از کم 3 سال تو انہیں لگیں گے
ان کو بنیادیں ٹھیک کرنے میں، اور اس دوران عوام کے لیے بہت مشکلات کا سامنا عوام کو کرنا پڑے گا. اور جس طرح پچھلی حکومت عمران خان کی دھیرے دھیرے غیر مقبول ہوتی گئی تھی، نیکسٹ اگلے 2-3 سال بعد بھی وہ اسی طرح غیر مقبول ہوتی جائے گی. تو اس دوران اگر ان کے ساتھ آرمی چیف اور چیف جسٹس سپریم کورٹ اگر وہ ان کی حمایت میں کھڑے ہوں گے تو عمران خان کی یہ عدم مقبولیت کی وجہ سے ان کی حکومت گرانا آسان ہو جائے گا. ویسے بھی عمران خان جس عمر کے جس حصے میں ہیں تو وہ بہت لمبا عرصہ سیاسی اننگز نہیں کھیل سکتے، جبکہ مریم نواز کی ابھی عمر کم ہے، ان کے پاس 20 سال اگلے ہیں جن میں وہ سیاست کر سکتی ہیں. اس لیے وہ عمران خان کو 3-4 سال کے لیے حکومت اگر دینی بھی پڑے تو وہ برداشت کر سکتے ہیں کہ اس کے بعد مریم نواز کا دور شروع ہو جائے گا، عمران خان غیر مقبول ہو جائے گا، اور اس کے نتیجے میں نون لیگ کو ایک بار پھر اہمیت حاصل ہو جائے گی. یہ پوائنٹ بھی ان کے ذہن میں ہے. تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کے لیے ون ون سچویشن ہے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ کی حکومت ختم کرتی ہے وہ بھی ان کو فائدہ ہے، اگر انہیں اگلے 10 ماہ مل جاتے ہیں تو ان کی مرضی کا آرمی چیف آ جاتا ہے، اور سپریم کورٹ میں بھی ان کی حمایت کرنے والے چیف جسٹس اگر آ جاتا ہے تو اگلے الیکشن میں وہ یا الیکشن جیت جائیں گے، عمران خان کو انتخابی سیاست سے ہی بے دخل کر دیں گے، اور اگر ایسا نہ بھی کر سکے تو عمران خان کو بہت بھاری اکثریت نہیں مل سکے گی. اب یہ سارے پوائنٹ ذہن میں رکھتے ہوئے نواز شریف صاحب نے مکمل طور پہ متھا لگایا ہوا ہے تمام حلقوں سے، اور کسی صورت حکومت چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ کہتے ہیں یا تو ہمیں نکال دیں آپ، یا پھر ہمیں 10 مہینے پورے کرنے دیں تاکہ اس دوران جو جتنے بھی مختلف پاور پالیٹکس کے مہرے ہوتے ہیں وہ اپنی اپنی جگہ پر فٹ ہو جائیں اور سارے مل کے نواز شریف صاحب کی حمایت کریں، جیسے 2013 میں کیا تھا، یا اس سے پہلے 90 کی دہائی میں بھی کئی بار ہو چکا ہے. 1997 میں جب انہوں نے 2/3 اکثریت حاصل کی تھی تو اس وقت بھی یہی صورتحال تھی کہ تمام تر جو حلقے تھے، طاقتور حلقے، وہ ان کے حق میں تھے. لیکن اس سارے معاملے میں ایک چیز جو نواز شریف صاحب بھول رہے ہیں وہ ہے کہ ملک کی معیشت تباہ ہو رہی ہے، عوام بہت تنگ ہیں، اور عوام کی جو حالات ہیں وہ بہت برے ہیں، دیوالیہ پن کے قریب ملک کھڑا ہوا ہے. یہ ساری چیزیں ایک مدبر سیاستدان تو سوچ سکتا ہے، لیکن جو سیاستدان صرف اقتدار کا خواہش مند ہو اور اپنے خاندان میں ہی اقتدار رکھنا چاہتا ہو تو اس کو پھر ان چیزوں کی پرواہ نہیں ہوتی. وہ صرف پاور پالیٹکس کے جتنے بھی کھلاڑی ہیں ان کو ساتھ ملا کے، جیسے عمران خان کہتا ہے کہ امپائر کو ساتھ ملا کے وہ میچ جیتنا چاہتے ہیں. تو یہ میرا تجزیہ تھا، اس پہ اپنے کمنٹ دیں، رائے دیں. تو ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ کے ساتھ. اللہ حافظ.